الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ حدیث کو روایت کرنے والوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی حسب ذیل قسمیں ہیں۔ حدیث کو روایت کرنے والوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کے حسب ذیل قسمیں کیا ہیں؟ حدیث کو روایت کرنے والوں کی تعداد کے اعتبار سے اور راویوں کے اعتبار سے حدیث کے حسب ذیل قسمیں۔ پہلی قسم متواتر۔ پہلی قسم کیا ہے؟ متواتر۔ حدیث کو روایت کرنے والوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی حسب ذیل قسمیں ہیں۔ پہلی قسم متواتر۔ متواتر وہ حدیث ہے جس کو ہر طبقے میں ایک بڑی جماعت نے روایت کیا، وہ جماعت اتنی زیادہ ہو ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن نہ ہو۔ روایت کرنے والوں کی یہ زیادتی شروع سے آخر تک برابر پائی جائے۔ متواتر کی حسب ذیل چار شرائط ہے۔ حسب ذیل چار شرائط ہے۔ پہلی شرط، اس خبر کو کثیر تعداد روایت کرے، کثیر تعداد اس خبر کو کثیر تعداد روایت کریں، کم از کم ہر طبقے میں 10 اشخاص کو۔ یہی کثرت، یہ جو 10 کی جو تعداد ہے تمام طبقوں میں موجود ہو، کسی میں 20 ہو 40 ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم سے کم 10 کی تعداد ہونی چاہیے ہر طبقے میں۔ عادت ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کو محال، یعنی ان تمام کے ہر طبقے میں جو 10 کے 10 ہے ان کے جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن بھی نہ ہو۔ ان کی خبر کا اعتماد صیغہ حس پر، یہ جو بیان کرنے والے 10 کے 10 راویوں کا جو صیغہ وہ استعمال کر رہا ہو حس والا، مثال سمیعنا ہم نے سنا، رأینا ہم نے دیکھا، لمسنا ہم نے چھوا، اسے کہا جاتا ہے ایسی حدیث سے جو بات معلوم ہوگی وہ یقینی۔ اب اس کو ایک ہے علم قطعی، ایک ہے علم ظنی۔ اب حدیث متواترہ اور قرآن مجید قطعی الثبوت، اسی لیے احناف فرض اور واجب میں فرق کرتے ہیں، ایک قطعی الثبوت ایک ظنی الثبوت۔ قطعی الثبوت سے مراد قرآن مجید کی کوئی آیت آ جائے یا حدیث متواتر آئے، اسے وہ کہتے ہیں قطعی الثبوت۔ اگر کسی چیز کام کی فرضیت کے کوئی خبر آحاد آ جائے اسے وہ کہتے ہیں ظنی الثبوت۔ تو لہٰذا ایک کو جو قطعی الثبوت ہے اسے وہ فرض مانتے ہیں، جو ظنی الثبوت ہے اسے وہ واجب مانتے ہیں، جبکہ جمہور فقہاء کے نزدیک فرض اور واجب ایک ہی ہے۔ مثال، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، رواہ بضعۃ وسبعون صحابی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من جس نے کذب علی متعمدا جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات میری طرف منسوب کی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس حدیث کو 70 سے زائد صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، یعنی اس کا جو پہلا طبقہ صحابہ ہے، صحابہ میں سے 70 سے زائد صحابہ نے اس ایک حدیث کو بیان کیا۔ اس کے مقابلے میں دوسرے اخبار آحاد، ایک ہے متواتر ایک ہے اخبار آحاد۔ اخبار آحاد لغوی تعریف احد کی جمع ہے، احد ان کی جمع جس کا معنی ایک ہے، اور خبر واحد وہ ہیں جس میں ایک شخص روایت ہے۔ خبر واحد سے مراد وہ روایت ہے جس کو روایت کرنے والا صرف ایک شخص ہے۔ اچھا، اس کی تعریف کی اصطلاحی تعریف، خبر واحد کی اصطلاحی تعریف، جس میں متواتر حدیث کی شرطیں جمع ہیں، یعنی اس کی مختصر تعریف کیا ہے؟ خبر واحد سے مراد ہر وہ حدیث جس میں حدیث متواتر کے جو جملہ شروط جو ہم ذکر کر آئے ہیں وہ اس میں جمع نہ ہو، یا جس نے متواتر کی شرطوں کو جمع نہ کیا، یا وہ حدیث جس میں متواتر کی شرطیں جمع نہ ہو اسے خبر آحاد کہا جاتا ہے۔ خبر واحد کا حکم کیا ہے؟ یہ علم نظری کا فائدہ دیتی ہے۔ خبر واحد علم نظری کا فائدہ دیتی ہے، اور علم نظری سے مراد وہ علم ہے جس کا دار و مدار غور، فکر اور نظر و استدلال پر مبنی ہو، اسے خبر واحد کہا جاتا ہے۔ خبر آحاد کی سندوں کی نسبت کے اعتبار سے اقسام، خبر واحد ہے وہ سند کے اعتبار سے، راویوں کے اعتبار سے خبر واحد کی آگے 3 قسمیں ہیں: مشہور، عزیز، غریب۔ مشہور
ہر وہ حدیث ہے جس کے ہر طبقے میں کم از کم 3 روایت کرنے والے ہیں اور اس میں متواتر کی تمام شرطیں نہ پائی جائیں، یعنی تواتر کی حد کو نہ پہنچے۔ حدیث مشہور کو بعض نے مستفید بھی کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو حدیث مستفید کہتے ہیں۔ حدیث مشہور سے مراد ہر وہ حدیث جس حدیث میں کو روایت کرنے والے کم سے کم ہر طبقے میں 3 راوی، جبکہ حدیث متواتر میں ہم نے کیا کہا تھا، جس کو روایت کرنے والے ہر طبقے میں کم سے کم 10 راوی۔ حدیث متواتر ہے کہ کم سے کم اس حدیث کو روایت کرنے والے کسی طبقے میں یا ہر طبقے میں کم سے کم 3 راویوں پر مشتمل ہو۔ حدیث مشہور جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ اللہ علم کو چھین لینے کی شکل میں نہیں اٹھائے گا، لیکن علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا۔ دوسری نمبر پر حدیث مستفیض، اس حدیث کو کہتے ہیں اس کی سند کے دونوں اطراف برابر۔ اب حدیث مشہور میں یہ شرط نہیں ہے دونوں اطراف برابر، جبکہ حدیث مستفیض میں کیا ہے، حدیث کی سندوں کی دونوں اطراف، شروع کا اور آخر میں وہ دونوں کیا ہو، برابر۔ شروع سند میں بھی 2 راوی ہو، آخری سند میں بھی 2 راوی، باقی درمیان میں جتنا بھی۔ جبکہ حدیث متواتر میں کم سے کم 3 ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ جتنا بھی، تو مستفیض اور مشہور میں ایک فرق یہ پایا جاتا ہے۔ اچھا، اور بعض نے اس کو کیا نام ہے جی، مشہور کی مترادف بھی قرار دیا۔ حدیث مشہور کا حکم، حدیث مشہور اصطلاحی حجت ہے مگر غیر اصطلاحی قطعاً حجت نہیں۔ اصطلاحی کی مثال، یہ تعریف دوسری طرف قلمی ملاحظہ فرمائے، اس سے مراد ایسی حدیث جو معتبر شرطوں کے بغیر لوگوں کی زبان پر مشہور ہو، خواہ اس کی سند ہو یا نہ ہو۔ حدیث اصطلاحی مشہور سے مراد وہ جس کی سند ہو یا نہ ہو لیکن لوگوں کی زبان پر بہت مشہور ہو۔ مثال نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یہ حدیث اتنی مشہور ہے ہر آدمی اس حدیث کو یاد رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ بلا سند مشہور بھی، یہ ہے سند بھی ہے اور مشہور بھی، یہ مثال ہے، سند بھی ہے اور سند کے ساتھ یہ مشہور بھی ہے، یہ بخاری کی حدیث۔ اچھا، بلا سند مشہور حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صہیب کتنا اچھا بندہ ہے اگر وہ اللہ سے خوف کرتا، اس کی نافرمانی نہ کرتا۔ یہ مشہور ہے لیکن یہ بے سند مشہور بھی ہے لیکن اس کی سند بھی نہیں ہے۔ عزیز، اب تیسری جو ہے عزیز، دوسری ہے وہ حدیث ہے جس کے ہر طبقے میں کم از کم 2 راوی، اور اگر کسی طبقے میں 2 سے زائد ہو کوئی مذائقہ نہیں، یعنی کسی طبقے میں 10 ہو اور ایک طبقے میں بھی اگر 2 ہوں اسے حدیث عزیز کہا جائے گا۔ مثال ما رواه الشيخان من حديث انس والبخاري من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ جانے۔ اب تیسری حدیث غریب، وہ حدیث ہے جس میں روایت کرنے والا ایک ہی ہو، اس حدیث کو روایت کرنے والا ایک ہی ہو، خواہ ہر طبقے میں ایک ہو یا کسی طبقے میں ایک سے زائد ہو جائے۔ حدیث غریب کو فرد بھی کہتے ہیں، حدیث غریب کو اس کا دوسرا نام فرد بھی کہتے ہیں۔ فرد کی 2 قسمیں، ایک ہے فرد مطلق، ایک ہے فرد نسبی۔ فرد مطلق وہ حدیث ہے جس کی سند میں صحابی روایت کرنے والا تنہا۔ اب یہاں پہ کیا ہے، فرد مطلق سے مراد وہ حدیث ہے جس کی سند میں صحابی سے روایت کرنے والا تنہا ہو، صحابی سے روایت کرنے والا ایک راوی ہو، دوسرے راوی تنہا ہو یا نہ، یعنی دوسرے سند میں کوئی راوی تنہا ہو یا نہ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرد مطلق کی تمام راوی یا اکثر راوی تنہا ہو، فرد مطلق کے ایک سے ایک روایت کرتے آتے ہیں، وہ تنہا ہی ہوتے ہیں، جس کی مثال مسند براز بزار اور معجم الاوسط میں طبرانی کی تفسیر میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ مثال جیسے حدیث نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الولاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کی بے سے منع فرمایا۔ اس کو صرف حضرت عبداللہ بن دینار نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ اس حدیث کو
عبداللہ بن دینار تابعین ہے، صرف عبداللہ بن دینار تابعین ہے، جناب عبداللہ بن عمر صحابی سے روایت کیا. یہ کیا ہے؟ فرد مطلق. ایک ہے فرد نسبی، جس کی سند میں صحابی سے روایت کرنے والا نہ، جس کی سند میں صحابی سے روایت کرنے والا نہ ہو بلکہ اس کے بعد کا راوی منفرد. صحابی سے روایت کرنے والا منفرد نہ ہو بلکہ اس کے بعد کا جو راوی ہے وہ منفرد ہو. اچھا، فرد مطلق کو عموماً فرد نسبی کو فرد مطلق کو فرد اور فرد نسبی کو عموماً غریب کہا جاتا ہے. مثال حدیث مالک عن الزہری، امام مالک بیان کرتے کس سے؟ زہری سے. عن انس، مالک بیان کرتے ہیں زہری سے، زہری بیان کرتے ہیں انس سے رضی اللہ عنہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وعلى رأسه المغفر. نبی علیہ السلام مکہ میں داخل ہو گئے کہ آپ کے سر پر خول تھے، آپ نے خول پہنے ہوئے. مطابق وہ فرد نسبی ہے جس کے مطابق دوسری سند بھی ہے، یعنی مطابق سے مراد وہ فرد نسبی ہے جس کے مطابق دوسری سند بھی ہے. مطابقت میں دونوں احادیث کا ایک ہی صحابی سے مروی ہونا شرط ہے. اب ایک حدیث ہے، حدیث کو روایت کرنے والا دو سندیں ہیں اور دونوں سندوں میں صحابی سے بیان کرنے والا ایک ایک ہے. حالانکہ اب وہ دونوں، آپ ایک صحابی سے بیان کرتے ہیں، ایک میں ایک صحابی سے بیان کرتا ہوں، اور صحابی سے بیان کرنے والا میں بھی اکیلا ہوں میرے سند میں اور آپ کی سند میں آپ بھی اکیلا. لیکن اسے مطابق اس صورت میں کہا جائے گا جب دونوں نے ایک صحابی سے روایت کی. سندیں مختلف ہیں، حدیث ایک ہے، سند مختلف ہے، لیکن اب ان دونوں جو راوی کا اسی ایک صحابی سے روایت اگر ثابت ہو اسے مطابقت ہے، یعنی ایک کے ساتھ دوسرے نے مطابقت. مطابق اگر لفظ اور معنی دونوں میں اصل کے موافق ہو تو اسے مسئلہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں. اور اگر لفظ کے بجائے صرف معنی میں موافقت کرے تو اسے نحوہ کہتے ہیں. اس جیسے یعنی مثلہ کہتے ہیں، اگر لفظ بھی سیم ہے معنی بھی سیم ہے تو اسے کہتے ہیں مثلہ، یہ اس جیسی اور حدیث ہے. اب معنی تو سیم ہے لیکن الفاظ مختلف ہے تو اس کو کہتے ہیں نحوہ اس جیسے، نحوہ اس جیسے. شاہد اگر حدیث کی موافق دوسری سند بھی ہو مگر دوسرے صحابی سے ہو تو اسے شاہد. اب ایک حدیث ہے، اس حدیث کے ایک اور شاہد ہے، ایک ہے مطابقت. مطابقت میں یہ ہے کہ دو حدیث ہیں، ان دو حدیثوں کو روایت کرنے والے صحابی سے روایت کرنے والے راوی اور روایت مختلف، لیکن دونوں راوی ایک صحابی سے روایت. اگر ان دونوں کی الفاظ اور معنی ایک ہے اسے مثلہ کہتے ہیں، اگر معنی ایک ہے الفاظ مختلف ہے اسے نحوہ کہتے ہیں. ایک یہ ہوا اگر دونوں ایک ہی صحابی سے لے رہا ہوں، دو روایتیں ہیں، دونوں روایتیں ایک صحابی سے مروی ہیں. اب اس کے مقابلے میں ایک اور ہے، روایت ایک ہے لیکن اس روایت کو دو صحابی مختلف صحابی سے بیان. ایک حدیث ہے، اس حدیث کو دو مختلف صحابی سے دو مختلف راوی روایت کرتے. ایک عبداللہ بن عمر سے روایت کرتا ہے، ایک جناب ابو ہریرہ سے روایت کرتا ہے. سمجھ میں آ رہے؟ جی. اب دونوں حدیث ایک ہی، موضوع ایک ہی عنوان پر دو حدیث ہے. جس طرح بھی ہم ایک حدیث پڑھ کے آئے تھے، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اب یہ دونوں کیا حدیث ایک ہے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب انس سے بھی یہ حدیث مروی ہے اور جناب ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے. اگر صرف جناب ابو ہریرہ سے روایت کرنے والے دو مختلف تابعی بیان کریں، اگر الفاظ سیم ہو اسے کہتے ہیں مطابقت، اگر الفاظ مختلف ہے معنی سیم ہو اسے کہتے ہیں نحو. اگر اب یہ جو حدیث ہے، حدیث ایک مضمون کا، اب اس حدیث کو دو صحابی دو راوی، دو صحابی ہیں اور دونوں کے الگ الگ سندوں سے وہ حدیث ایک الفاظ کے ساتھ آتا ہے تو اسے کہتا ہے شاہد. اب ابو ہریرہ کی حدیث کے لیے سیدنا انس والی حدیث شاہد ہے اور سیدنا انس والی حدیث کے لیے سیدنا ابو ہریرہ والی حدیث شاہد. اگر حدیث کی موافق دوسرے سند بھی ہو، یعنی حدیث کے موافق میں دوسرے سند بھی ہو مگر دوسرے صحابی سے ہو تو اسے شاہد کہتے ہیں. فائد. اچھا، مطابقت تامہ ایک ہے مطابقت قاصرہ. اب جو مطابقت ہے، مطابقت کی دو قسم، راوی کی موافقت اور مشارکت آغاز سند سے حاصل ہو تو اسے مطابقت تامہ یعنی مکمل مطابقت. کب سے؟ راوی کو موافقت اور مشارکت آغاز سند سے حاصل، سند کے شروع سے لے کے آخر تک موافقت ہو تو اسے موافقت تامہ یعنی مکمل موافقت کہتے ہیں. اگر راوی کو مشارکت درمیان سند سے حاصل ہو، راوی کو مشارکت درمیان سند سے حاصل ہو اسے مطابقت قاصرہ کہا جاتا ہے. اچھا، مثال عن مالک عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہما
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشہر 29، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا مہینہ 29 دنوں پر مشتمل ہے. فلا تصوموا حتى تروا الهلال، اس وقت تک روزہ نہ رکھو جب تک ہلال کو تم نہ دیکھو. ولا تفطروا حتى تروه، اس وقت تک افطار نہ کرو جب تک ہلال کو نہ دیکھو. فإن غم علیکم، اگر بادل آنے کی وجہ سے، بادل چھا جانے کی صورت میں، فأکملوا العدۃ 30، 30 گنتی کیا کرو، پوری کرو. مطابعت تامہ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے عن عبداللہ بن مسلمہ القعنبی عن مالک. عبداللہ بن مسلمہ القعنبی جناب مالک سے روایت کرتے اپنی سند سے اس میں ہے فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ 30، اگر بادل ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کر. اچھا، مطابعت قاصرہ جیسے ابن خزیمہ نے عاصم بن محمد عن ابیہ محمد بن زید عن جدہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اس لفظ کے ساتھ فَكَمِّلُوا 30، فَكَمِّلُوا کچھ تو مکمل کرو 30 کی 30. شاہد جیسے امام نسائی نے محمد بن حنین سے، انہوں نے سیدنا ابن عباس سے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، فرمایا اس میں فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ 30، تم پر بادل چھا جائے تو 30 پوری کرو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت